بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارے آٹوکیٹ کا سیکنڈ لیسن ہے اور آج کے اس لیسن میں ہم آٹوکیٹ کے کچھ کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جب آپ آٹوکیٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلا کمانڈ ہوتا ہے اور جس سے آپ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے لائن کمانڈ۔ لائن کمانڈ یہاں سے آپ کو ڈرا ٹول بار میں مل جائے گا۔ آپ اس لائن پہ کلک کریں۔ جب آپ لائن پہ کلک کرتے ہیں تو اپنا کرسر آپ اپنے اسکرین پہ لائیں۔ یہاں سے کمانڈ بار میں آپ سے پوچھا جاتا ہے اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ، کہ آپ اپنے لائن کا پہلا پوائنٹ اسپیسیفائی کریں۔ تو میں یہاں سے ایک کلک کر کے ماؤس کو ڈریگ کرتا ہوں، تو پھر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اسپیسیفائی نیکسٹ پوائنٹ۔ جب میں نیکسٹ پوائنٹ کو اسپیسیفائی کر کے کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لائن بن گیا ہے۔ اب میں جس پوائنٹ پہ کلک کروں گا وہاں تک ہمارے پاس لائن بنتا جائے گا۔ اب جب آپ ایک کمانڈ کو یوز کرتے ہیں اور آپ اس کمانڈ سے باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کی بورڈ کے ٹاپ لیفٹ کارنر پہ ایک بٹن ہے اسکیپ، آپ اس کو پریس کر دیں۔ جب آپ اس کو پریس کر دیں گے تو آپ کمانڈ سے باہر آ جائیں گے۔ لائن لگانے کے لیے میں اپنے کی بورڈ سے ایک شارٹ کٹ بھی یوز کر سکتا ہوں۔ وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ ایل۔ جب آپ ایل پریس کریں تو اس کے بعد آپ انٹر دبا دیں اور ایک کلک کریں، پھر دوسرا، تو آپ کے پاس لائن بن جائے گا۔ یہ تھا لائن لگانے کے لیے شارٹ کٹ۔ جب آپ نے یہ لائن لگا لیا، میں ایک اور لائن لگاتا ہوں ایل انٹر کر کے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کرسر کہیں پہ بھی چلا جاتا ہے اور میں کسی بھی پوائنٹ پہ لائن لگا سکتا ہوں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یا تو صرف ورٹیکل لائن لگاؤں یا صرف ہاریزونٹل لائن لگاؤں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ہاریزونٹل اور ورٹیکل لائن لگانے میں کتنی مشکل آ رہی ہے۔ تو جب آپ صرف ورٹیکل یا ہاریزونٹل لائن لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آرتھو موڈ آن کرنا ہوگا۔ آرتھو موڈ کے لیے آپ اپنے کی بورڈ سے F8 کا بٹن پریس کریں۔ اس کے بعد آپ جو بھی لائن لگائیں گے یا وہ ورٹیکل آئے گا یا پھر ہاریزونٹل آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور اینگل پہ لائن نہیں لگا سکتے۔ کمانڈ سے باہر آنے کے لیے میں اسکیپ پریس کرتا ہوں۔ اب آپ نے لائن لگانا سیکھ لیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی لائن میں غلطی کی ہے اور آپ اس پورشن کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے موڈیفائی بار میں آ جائیں اور یہاں سے آپ کو ایک ربر کا سائن ملے گا اریز، آپ اس پہ کلک کریں۔ اس کے بعد آپ جس لائن کو ہٹانا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر کے انٹر دبا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لائن پہ کلک کریں۔ جب آپ لائن پہ کلک کریں گے آپ کے ساتھ یہ بلو کلر کے ڈاٹس آ جائیں گے۔ اس کے بعد اپنے ماؤس سے آپ رائٹ کلک کر کے یہاں سے بھی آپ اریز دبا سکتے ہیں اور آپ یہاں سے بھی اریز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لائن پہ کلک کریں۔ جب آپ کا لائن ہائی لائٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو بھی آپ کے پاس لائن ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ تمام لائنز کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جس طرح عام سافٹ ویئر میں کام کرتا ہے کنٹرول اے، آپ کنٹرول اے پریس کریں، آپ کے ساتھ تمام لائن سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے پاس اریز کمانڈ۔ اب آپ لائن لگانا چاہتے ہیں لیکن کسی خاص ڈائمنشن کے مطابق،
मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ लाइंस लगाते जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि मैं एक लाइन लगाऊं और उसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से L एंटर कर दें। जब आप L एंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें। इसके बाद आपने जिस डायरेक्शन में लाइन लगानी है उस डायरेक्शन में अपने कर्सर को ड्रैग करें और जितनी लाइन लगानी है आपने, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक 10 यूनिट लाइन हो, तो मैं यहाँ से 10 प्रेस करके एंटर दबा दूंगा और कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करूंगा। अब आप देखना चाहते हैं कि ये लाइन 10 यूनिट है या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये लाइन 10 यूनिट्स ही है। तो इस तरह आप अगर किसी स्पेसिफाइड डायमेंशन के मुताबिक लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह लगा सकते हैं। L एंटर, इसके बाद लाइन स्टार्ट करें, जितना लाइन आप चाहते हैं वो फिगर एंटर करें और एस्केप प्रेस करें, तो आपके पास उतना ही लाइन लग जाएगा। तो इस तरह आप किसी स्पेसिफिक डायमेंशन के मुताबिक लाइन लगा सकते हैं। ये था हमारे पास लाइन कमांड। हमारा नेक्स्ट जो कमांड है वो है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन आपको यहाँ से ड्रा बार में भी मिल जाएगा और इसके लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल होता है वो है PL एंटर। आप जब PL एंटर करेंगे तो आपके पास पॉलीलाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप अपने कर्सर से क्लिक करते जाए, लाइन लगता जाएगा। मैं एक सिंपल लाइन भी लेता हूँ, L एंटर। अब अगर बाज़ाहिर आप देखें तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका असल डिफरेंस क्या है? ये हमारे पास पॉलीलाइन है, ये हमारे पास सिंपल लाइन है। जब मैं पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक क्लिक से ये तमाम सेलेक्ट हो गया। मतलब ये है कि इस लाइन के पार्ट्स अलग अलग नहीं हैं। इसके अलावा जब मैं सिंपल लाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितने क्लिक किए हैं इस लाइन के उतने ही सेगमेंट्स बने हुए हैं। मतलब ये है कि पॉलीलाइन एक कंटिन्यूअस लाइन होता है, जबकि सिंपल लाइन आप जितने क्लिक्स करते जाएंगे आपके पास उतने लाइन सेगमेंट बनते जाएंगे। तो ये पॉलीलाइन डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, जिसको इंशाल्लाह हम अगली आने वाली वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अब मैं इन तमाम लाइंस को डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन लगाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से XL एंटर कर दें। जब आप XL एंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई अ पॉइंट और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट और ऑफसेट। आप एक पॉइंट पे क्लिक करें। अब आप जितने पॉइंट्स पे चाहे क्लिक कर सकते हैं, आपके पास लाइंस लगते जाएंगे। ये जो लाइन हमारे स्क्रीन पे आए हैं इसे हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। अब अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन लाइन लगाना चाहते हैं तो आप XL एंटर करें। जब आप एंटर करें उसके बाद आप H एंटर कर दें। तो जब आप H एंटर करेंगे तो आपके पास जो लाइंस लगेंगे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लगेंगे। अगर आप वर्टिकल लाइंस चाहते हैं तो आप XL एंटर V एंटर कर दें, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल्स एक्सटेंशन लाइन लगेंगे। अगर आप एंगल पे एक्सटेंशन लाइन चाहते हैं तो आप XL एंटर करें। यहाँ से आप एंगल पे क्लिक करके जिस एंगल पे आप एक्सटेंशन लाइंस चाहते हैं आप वो एंगल दे दें।
اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی لائنز لگیں گے وہ تمام اس اینگل پہ لگیں گے۔ میں تمام لائنز کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ جو ایکسٹینشن لائنز ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ جب ہم کسی پلین کے یا کسی ہوم ڈیزائن کے ہم فرنٹ ویو، ٹاپ ویو، سائیڈ ویوز بناتے ہیں تو اس وقت ایکسٹینشن لائن ہمارے پاس کام آتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ایکسٹینشن لائن۔ آج کے ہمارے کلاس کا جو آخری چیز ہے وہ ہے سلیکشن ونڈو۔ میں نے ایک لائن لیا، اب اس لائن کو سلیکٹ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لیفٹ ٹو رائٹ آ کے اس کو سلیکٹ کریں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بلو ونڈو جنریٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ ٹو لیفٹ آئے تو ہمارے پاس ایک گرین ونڈو سلیکٹ ہو رہی ہے۔ اب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ جب لیفٹ ٹو رائٹ آتے ہیں تو یہ بلو ونڈو وہ ان تمام چیزوں کو سلیکٹ کرتی ہے جو چیز اس بلو ونڈو کے باڈی کے اندر آ جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو ڈریگ کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسمال لائن ہمارے بلو ونڈو کے اندر آ گیا تھا، اس لیے اس نے اس کو سلیکٹ کر دیا ہے۔ جبکہ جب یہ گرین ونڈو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرام رائٹ ٹو لیفٹ تو یہ جس چیز کو جسٹ ٹچ بھی کرتا ہے تو یہ ان کو سلیکٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بلو اور گرین ونڈو کا ڈیفرنس ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں بس اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم اور بھی بہت سا کام کریں گے۔ تو ان تمام کام کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔